بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین، آج کی نشست میں ہم نے جنت البقیع، جنت المالا اور شہدائے احد کے مزارات کے بارے میں بات کرنی ہے۔ آپ کو یقیناً پتہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کچھ لوگ جنت المالا میں مدفون ہیں، جن میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا مزار مبارک خاص طور پر قابل ذکر ہے، اور 20ویں صدی کے اوائل میں یعنی 1925 سے پہلے وہاں پہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا مزار مبارک موجود تھا۔ آج بھی جو کتاب ہے روڈ ٹو مکہ، اسے دیکھا جائے تو اس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مزار مبارک کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ اس دور میں ایک نو مسلم نے وزٹ کیا تھا مکہ شریف، تو اس نے وہ مزار شریف کی تصویر بنائی تھی۔ اسی طرح جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے جو مزار ہیں، ان کے ساتھ اور بھی صحابہ کرام کے مزارات ہیں، تو وہاں پہ بھی ایک بہت عظیم الشان مزار بنا ہوا تھا۔ یہ اس کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ اگر دیکھیں تو اس میں آپ کو کم از کم 3 گنبد نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ جو مسجد کے ساتھ 2 گنبد ہیں، اور بیک سائڈ پہ ایک چھوٹا گنبد شریف ہے، وہ نظر آتا ہے۔ اور یہ دراصل مزارات ہی تھے، ان کو گرا دیا گیا، اور نیچے بعد الہدم والی جو تصویر ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ سمپل پتھر رکھ کے قبر مبارک جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ اور اس کے بعد نیچے والی جو تصویر ہے، یہ ظاہر ہے کہ 1925 کے بعد میں ہے، کیونکہ 1925 اور 26 میں یہ مزارات گرائے گئے ہیں۔ تو لیکن یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ عرب بھی اور غیر عرب بھی وہ مل کے مزار پہ حاضر ہیں، اور مسلمانوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ حضرت حمزہ کے مزار پہ حاضری دیتے رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو جنت البقیع جو ہے، بقیع غرقد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں یہ قبرستان تھا، اور حضور کا ہر اقدام وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ جنت البقیع ان خوش قسمت لوگوں کی قبروں کی جگہ ہے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن جس وقت نفخ ثانی ہوگی، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے باہر آئیں گے، ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق ہوں گے۔ تو حضور آواز دیں گے اہل بقیع کو کہ اے اہل بقیع آ جائیں، تو سارے اہل بقیع اٹھ کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں گے، اور وہاں سے پھر حضور کی قیادت میں میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ تو یہ انتہائی خوش قسمت لوگ وہاں پہ مدفون ہیں، اور کیوں نہ ہوں، سب سے عظیم قبر مبارک تو وہاں پہ خود سیدہ پاک بدعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہے، آپ کی قبر مبارک وہاں ہے۔ حضرت امام حسن پاک کی قبر مبارک وہاں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کی قبر مبارک وہاں ہے، اور حضرت امام زین العابدین اور حضرت امام محمد باقر کی قبریں بھی وہاں ہیں۔ اسی طرح سیدنا عثمان ابن عفان کی قبر مبارک بھی وہیں ہے۔ یہ دیکھیں ان کے مزار، سب سے پہلا جو مزار ہے یہ حضرت فاطمہ الزہرا کا ہے۔ یہ سفید رنگ کا مزار پاک ہے، اور اس کے جو چھوٹے چھوٹے مینار ہیں ان پہ سبز آپ کو رنگ نظر آتا ہے۔ یہ 8 شوال کو گرایا گیا تھا۔ اگر بڑی نیچے والی تصویر دیکھیں تو دائیں طرف تو بی بی پاک کا مزار پاک ہے، اور بائیں طرف دیگر تمام مزارات ہیں، اور جو سب سے پیچھے دور مزار پاک نظر آ رہا ہے وہ حضرت عثمان کا ہے۔ حضرت عثمان کے مزار اہل سنت کے نزدیک وہ حضرت عثمان کا ہے، لیکن بعض جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عثمان بن مظعون کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حضرت عثمان کا مزار پاک ہے۔ اور اب دیکھیں گے جب گرا دیا تو پھر اس کے بعد یہ نیچے والی جو تصویر ہے، اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ صرف قبروں کے نشان پتھروں کے ساتھ ہیں۔ تو ہماری ظاہر ہے کہ یہی خواہش ہے یہ مزارات بحال ہوں، جس طرح 1925 سے پہلے مزارات تھے، اس سے بہتر اگر مزارات بن سکتے ہوں تو وافا بہا، ورنہ کم از کم اسی سٹیٹس میں یہ تمام مزارات بحال ہونے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بزرگوں کے ساتھ مسلمانوں کی قلبی اور جذباتی محبت ہے، ہمارا ان کے ساتھ قلبی لگاؤ ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو۔ تو وہ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں اگر ان کی قبور مبارک کو اچھے طریقے سے مینٹین کیا گیا ہو۔ پوری دنیا اپنے اپنے ہیروز کو یاد رکھتی ہے، ان کی یادگاریں بناتی ہے، اور ان کے نام پہ میوزیمز بناتی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ان بزرگوں کی بھی یادگاریں بننی چاہیے۔ موجودہ جو وہاں کے وزیر اعظم ہیں پرنس محمد بن سلیمان، ان کے کئی کام ایسے ہیں جو قابل ستائش ہیں۔ مثلا انہوں نے مسجد نبوی شریف کے قریب معرض بنائی ہے، یعنی ایگزیبیشن ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشوں کو انہوں نے پکچرائز کیا ہے۔
یعنی ان کی تصاویر سافٹ کی صورت میں وہاں اویلیبل ہیں جو وہاں پہ جا کے دیکھی جا سکتی ہیں. اس سے اسلام کی تاریخ کا لوگوں کو پتہ چلتا ہے. اسی طرح اگر یہ سارے مزارات بحال کر دیے جائیں اور وہاں پہ ان بزرگوں کی زندگی کے بارے میں تحریریں لکھ دی جائیں تو یہ فائدہ ہوگا کہ جو مسلمان وہاں پہ زیارت کے لیے جائیں گے ان بزرگوں کے لیے وہاں پہ ان کی تاریخ بھی پڑھ لیں گے، انگریزی میں، اردو میں، دیگر زبانوں میں. ہم امید کرتے ہیں کہ سعودی حکومت کی موجودہ جو پروگریسو گورنمنٹ ہے، جو ریلیجس ٹورزم کو ترقی دینا چاہتی ہے، وہ ان مزارات کو بحال کرے گی اور یقینی طور پر تاریخ میں اپنا نام روشن کرے گی. وما علیہ الا البلاغ المبین.